إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ گزشتہ جمعہ میں نے شروع کیا، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے، ان مہینوں میں صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے، کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور حج کے مہینوں کا جب بھی ذکر ہو اور حج سے جڑی ہوئی یادوں کا جب بھی تذکرہ ہو تو لازمی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اہلیہ محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. عزیزان گرامی، اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے اپنے ملک میں کچھ بدخواہ، کچھ ناعاقبت اندیش، کچھ نامعقول اور بددماغ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد پھر اس مسئلے میں جب لوگوں میں غم و غصے کا اظہار شروع ہوا، اور غم و غصے کا اظہار صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے وہاں انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا، تو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی ان کی اپنی پارٹی نے اپنی پارٹی سے خارج کر دیا، معطل کر دیا، نکال باہر کر دیا. لیکن اتنے سے ان لوگوں کی گستاخی کا جو مسئلہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، اسلام بالکل صاف اور واضح مذہب ہے. اسلام کی تعلیمات
روزے روشن کی طرح عیاں ہے، اس میں کوئی چیز خفیہ اور سیکریٹ نہیں ہے کہ بھئی اسلام کی یہ چیز کسی کو نہیں بتائی جا سکتی، یہ صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسلام کی دوسری سب سے بڑی خوبی ہے مساوات، برابری۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے ماننے والوں میں تقسیم ہے کہ بھئی فلاں کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ ہے، فلاں کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ ہے، ایسا کچھ نہیں، سب کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے۔ اور پوری دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی مسلمان ہے تو اسلام کے احکامات واضح ہیں، اس میں بھید بھاؤ کا کوئی ذکر نہیں، اور فطری طور پر انسان میں بھید بھاؤ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جب سبھی انسان حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے تو پھر اس میں بھید بھاؤ کا سوال کہاں سے آتا ہے؟ قرآن نے اس مسئلے کو واضح طور پر بیان فرمایا، اور یہ فرمایا اللہ کے نزدیک مقام پانا چاہتے ہو، اپنا رتبہ اور حیثیت بلند کرنا چاہتے ہو تو ہمارے نزدیک صرف ایک ہی اصول ہے، وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے، وہ آدمی اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ باقی لا فضل لعربی علی العجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب کے سب آدم سے ہیں، وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ اسلام کے یہ وہ اعلیٰ اور عمدہ اور بہترین صفات ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے انسانوں نے اس مذہب کو اختیار کیا ہے۔ اسلام نے کبھی زور زبردستی کا مطالبہ نہ کیا ہے نہ کیا ہے۔ اگر اسلام میں زور زبردستی ہوتی، اسلام میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے تلوار کا سہارا لیا ہوا ہوتا تو دنیا میں ایسا لمبا عرصہ گزرا ہے جس میں اسلام کی حکومتیں، اسلامی حکومتیں دنیا کے کونے کونے میں تھی، اور ان کے پاس ہر قسم کا پاور تھا، ہر قسم کی طاقت تھی، شان و شوکت تھی، دبدبہ تھا، تو وہ چاہتے تو جو اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں ان کو زبردستی کرتے، یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا نہیں تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں کیا گیا، اور اس بات کی شہادت آپ کو اپنوں سے زیادہ غیروں کی تاریخی کتابوں میں ملیں گی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئی ہے۔ آج امت مسلمہ اپنے آپ میں مست ہے، اپنے آپ میں بے پرواہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، ان فرائض کی ادائیگی اس کی ذمہ داری ہے، لیکن امت مسلمہ نے یہ سمجھا ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ خوب اچھی طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے،
اور اپنی اولاد کی ظاہری شان و شوکت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر کے ان کے شان و شوکت کو بڑھانا ہے، اور ان کے لیے دنیا میں جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ بس یہی ذمہ داری امت مسلمہ نے سمجھا۔ یہی بڑی غلطی ہے۔ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے وہ مجرم ہیں، انہوں نے انسانیت کی اس عظیم ہستی کی شان میں گستاخی کی ہے کہ جس ہستی کے بارے میں مسلمان ہی نہیں، دوسرے تمام مذاہب کے لوگ بھی جن کی شان میں قصیدے لکھتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اسے یہ کرنے کے لیے کیا حالات پیش آئے؟ بہت سے حالات ہو سکتے ہیں۔ کسی کو شہرت کی خواہش ہے، کسی کو بڑا بننے کی خواہش میں اس طرح کیا جانا کر رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، ان کی منزلت کو، ان کی حیثیت کو پوری دنیا کے سامنے باور کراتی، بتاتی کہ یہ ہے ہمارے پیارے نبی، یہ ہے ہمارے پیارے نبی جن کا مقام و مرتبہ ہمارے نظروں میں، ہمارے دل میں اپنے سے زیادہ ہے، اور ایسا ہے تو کیوں ہے اس کی وجہ سمجھاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو کیا دیا، پوری دنیا کو کیا آپ نے جو ہے پیغامات دیے۔ یہ اگر ہم بتاتے تو شاید نوبت یہاں نہ آتی۔ بہت حد تک امت مسلمہ ذمہ دار ہے، ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی خطاوار ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو نہ جانا اور نہ دوسروں تک پہنچایا۔ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ بڑا قدیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے آئیے بہت پرانی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے نام سے قرآن میں پوری ایک مکمل سورت ہے، اور 70 کے آس پاس جن کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، انہوں نے کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے کچھ دعائیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ آئیے ان دعاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کیجئے اور ذکر کیجئے اس زمانے کا، اس موقع کا، اس وقت کا جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو چلا آ رہا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو ہے کچھ اس کی تعمیر جو ہے دیواریں کمزور پڑ گئی تھی، اور گرد و غبار اور ریت کے ذرات سے تعمیر کو نقصان پہنچا تھا، اور اس طرح یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کعبے کی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر انہیں بتایا کہ یہ کعبے کی اصل جو ہے عمارت یہاں ہے، یہ اس کے نیچے اس کی نیف ہے،
اس کے پایا ہے، اس کے اوپر آپ کو دیواریں اٹھانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ تعمیر فرماتے ہوئے جو وہ کہہ رہے تھے قرآن نے اسے بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس جان فشانی کی کیفیت کو بخوبی ذکر فرما رہے۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں بڑی آرزوؤں سے، بڑی دعاؤں سے، بڑی تمناؤں سے اولاد کی خوشخبری ملتی ہے انہیں۔ ان کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ کا عظیم تحفہ دے رہے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ لیکن امتحان آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے اس لخت جگر اور اپنی اہلیہ محترمہ کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا ہے مکہ المکرمہ میں لے جا کر چھوڑنے کا، تو سوچئے 6000 سال پہلے وہاں پر کعبے کی موجودہ عمارت بھی جو ہے ریت کے ٹیلوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کوئی انسان نہیں ہے وہاں پر، کوئی کھانے پینے کے لیے سہولتیں نہیں ہیں، کوئی درخت کا تصور نہیں ہے، حتیٰ کہ پینے کے پانی کا بھی اس ریگستان میں، اس پتھریلی زمین میں کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنا اور اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر مکہ المکرمہ میں چھوڑ دیا۔ قرآن نے کہا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی وادی میں، ایسے علاقے میں کہ جہاں پر کوئی جو ہے ہریالی کا تک تصور نہیں ہے، جہاں کوئی ظاہری طور پر زندگی کے آثار نہیں ہے، چھوڑ کر پھر واپس ملک شام کی طرف نکل رہے ہیں۔ حاجر علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ کہاں ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں بے آب و گیا میں؟ کوئی جواب نہیں۔ آخر میں حاجر علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو وہ خاتون نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو کوئی پریشانی کی اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاتون صبر و شکر کے ساتھ اپنے اس بچے کو لے کر وہاں پر رہ جاتی ہے۔ حاضرین، یہ ہوتا ہے امتحان، یہ ہوتی ہے آزمائش کہ اللہ کا حکم ہوا کہ چھوڑ کر چلے جائیے تو نبی ہیں کہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ کوئی اللہ سے سوال نہیں کہ اللہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ جہاں پر پانی تک نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ دانہ نہیں ہے، کچھ کھجور اور کچھ چیزیں جو ساتھ میں حضرت حاجر علیہ السلام کی تھی وہی ہیں، کوئی سوال نہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی خدمت میں عرض نہیں کہ اللہ اتنے سالوں کے بعد تو آپ نے اولاد دی ہے، بیٹے کی نعمت دی ہے، میں اس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کوئی اس طرح کا جو ہے تذکرہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن و حدیث نے ان واقعات کو جو ذکر کیا وہ اس لیے نہیں ذکر کیا کہ آپ ان واقعات کو سنیں اور تھوڑی دیر کے لیے محظوظ ہو جائیں، خوش ہو جائیں اور ان کے لیے بلند کلمات کہہ کر جو ہے قصے کو بلا دیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے واقعات کو اس لیے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے بندے تھے، انہوں نے ہماری بات سنی، ہماری آزمائش میں کھرے اترے،
تو ہم نے ان کو جو ہے ان نعمتوں سے نوازا اور ہم نے ان کے نام کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا بھی مقام بنے اللہ کی نظروں میں، تمہارا بھی تذکرہ ہو اور تم بھی فرما برداروں کی فہرست میں آنا چاہتے ہو، تو امتحان کے موقع پر تمہارے قدم نہیں ڈگمگانا چاہیے، امتحان کے موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، دنیا تو فانی ہے، کوئی اس دنیا میں نہ ہمیشہ رہا ہے نہ ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی کسی آدمی کے لیے یہ دنیا ہمیشگی کے لیے نہیں رکھی۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ آپ بھی انتقال ہونے والے ہیں اور آپ سے پہلے بھی لوگ انتقال ہوئے ہیں۔ جب دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور یہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کس کی دنیا کب تک کے لیے ہے، اس لیے کہ موت صرف عمر پوچھ کر نہیں آتی، علاقہ پوچھ کر نہیں آتی، صحت پوچھ کر نہیں آتی۔ کتنے لوگ ہیں ظاہری اعتبار سے بڑے تندرست، بڑے صحت مند نظر آنے والے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ رات میں سوئے ہیں صبح اٹھ ہی نہیں پائے، اور عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں کہ ایک آدمی کے انتقال کے لیے اسے کم از کم 60 سال زندہ رہنا ہے، ایسا کہیں نہیں ہے، بلکہ انتقال ہونا اور موت کا آنا دنیا کی واحد اور اکلوتی حقیقت ہے جسے تمام مذاہب کے لوگ، حتیٰ کہ جو لوگ مذہب کو بھی نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ قرآن میں بھرا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بچے کو اور اہلیہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر ایک عرصے کے بعد واپس آتے ہیں۔ تعمیر کعبہ کا واقعہ قرآن ذکر کر رہا ہے، دونوں حضرات کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں، حضرات انبیاء ہیں۔ اللہ ان جلیل القدر لوگوں سے جس گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں وہ گھر کا کیا مقام ہو سکتا ہے، اس کی کیا منزلت ہو سکتی ہے، اخلاص کے پی کر یہ لوگ تعمیر فرما رہے ہیں۔ جن حضرات کے پاس جبریل علیہ السلام ہمیشہ آتے ہیں، لاکھوں فرشتے جن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اللہ چاہتے تو حضرت جبریل علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم دیتے، جبریل علیہ السلام کو منٹوں کے اندر جو ہے تعمیر کعبہ کا کام ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آنے والے انسانوں کو لیے ایک سبق دینا چاہتے ہیں، ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے، اس لیے اس دنیا میں تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے، اور کام کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا، حیثیت نہیں گر جاتی۔ ارے دیکھو ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہیں، کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں، اینٹ رکھ رہے ہیں، گارا اس پر رکھ رہے ہیں، یعنی جو کام جسے لوگ چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ کام اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے یہ بتانا ہے کہ امت جو ہے یہ آرام کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجی گئی ہے۔ جیسے کہ امت کا مزاج ہو گیا ہے، امت یہ چاہتی ہے کہ وہ کوئی کام نہ کرے، بس اللہ کہے اور اللہ اللہ کہہ کر صرف دعا کرے تو سب چیزیں ان کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ امت کو یہ مزاج بدلنا ہوگا، امت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر کام کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، کھانا پکانے کا موقع آیا تو سب نے ایک ایک کام تقسیم کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ایک کام دو۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں، کھا رہا ہوں، تمہارے ساتھ پی رہا ہوں، تو مجھے کیوں کام نہیں دیا جائے گا؟ میں بھی لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹوں کو اٹھا اٹھا کر رکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں محنت کرنا ہوگا، کوشش میں لگنا ہوگا۔ صرف دعاؤں سے مسائل حل ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کام کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنے ہی کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مستجاب الدعوات ہے کہ ان سے بڑی دعا اس کی قبول ہو جاتی ہو؟ لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مدینہ منورہ میں صحابہ سے فرمایا کہ ان یہود سے اور دوسروں سے ان کی زبانوں کو سیکھو، اور صحابہ کو لگایا کہ جاؤ ان کے پاس رہ کر ان کی زبان سیکھو گے تب جو ہے ہمیں آگے چل کر جو ہے اس زبان کے ذریعے سے کام کرنے میں آسانی ہو۔ خیر، امت ذرا جاگے، انبیاء کے واقعات کو دیکھے۔ کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں دونوں انبیاء، اور کام کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہماری اس خدمت کو، ہمارے اس کام کو آپ قبول فرما لیجئے۔ کام پہلے کرو، بعد میں قبولیت کے لیے دعا مانگو۔ یہاں امت کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ محنت تو کچھ نہیں کریں گے، کام تو کچھ نہیں کریں گے، دوڑ دھوپ تو کچھ نہیں کریں گے، اور کہیں گے کہ بھئی دعا سے میں پورا کام کروا لوں گا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے اٹھاتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو، ہماری اس محنت کو آپ قبول فرما لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کیا، آپ یہاں بیٹھ کر صرف ان کے لیے بد دعا کر دیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آنے والے زمانوں میں بھی کبھی کوئی نامعقول اور جاہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ اس کے لیے چاہیے کہ پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ تمام ابواب، وہ تمام گوشے جس میں آپ نے برادران وطن کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا جو سبق دیا ہے، اسی طریقے پر انسانیت پر آپ نے جو مہربانیاں کی ہیں، ان تمام واقعات کو ان لوگوں کے سامنے اتنی بار ذکر کیا جائے، اتنے مرتبہ لایا جائے اور بتایا جائے کہ 1400 سال پہلے دنیا کی جہالت کے اندھیرے میں زندگی گزار رہی تھی، انسانیت کتنی گر گئی تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہوئی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان تمام جو ہے گندگیوں کو، ان تمام برائیوں کو، ان تمام ناپاکیوں کو صرف 23 سال کے عرصے میں کیسے ختم فرمایا ہے۔ اگر اس چیز کو علمی انداز میں، مستند انداز میں، اور خاص طور پر جو غیر مسلموں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا جو اعتراف کیا ہے، اس مواد کو جمع کر کے اگر اس طرح کی میٹنگیں، کانفرنسیں اور اس طرح کا مواد اگر پہنچایا جائے تو آنے والے دنوں میں کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کو گستاخی کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے 4 دعائیں فرمائیں۔
پہلی دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی کو صرف کوئی نیک کام کر دینا کافی نہیں ہے، نیک کام کرنے کے بعد دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اسے قبول فرما لیجیے، اس لیے کہ اللہ کے شایان شان کے مطابق کام ہوا ہے یا نہیں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کے شایان شان کے مطابق کام نہیں ہوا ہے، لیکن اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کام کو قبول فرما لے۔ آدمی نماز پڑھ لے یا کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی کرے کہ اللہ اس نماز کو قبول فرما لیجیے۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ میرے بعد میری ذریت میں، میری اولاد میں فرما برداروں کو یا فرما برداری کو پیدا فرما۔ ہر آدمی کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ باپ میرے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے بچی کا کیا ہوگا، اس کے لیے میں کیا چھوڑوں، اس کے لیے میں کیا کروں، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ اور یہ فکر جو ہے فطری بات ہے، نیچرل ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کو اپنی ذریت کے ایمان کی بڑی فکر تھی کہ بھئی ہمارے بعد کہیں ہماری ذریت ایمان سے نہ نکل جائے، اس لیے ہر نبی نے اپنی اولاد کے لیے اور اولاد سے بھی یہ درخواست کرتے تھے کہ بھئی ہمارے بعد تم لوگ جو ہے نافرمان مت بن جانا، ایمان کے دائرے سے مت نکل جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی کہ اے اللہ میرے بعد میری ذریت میں فرما برداروں کو پیدا فرما اور ان کی فرما برداری کو قبول فرما۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کریں کہ میرے بعد میری اولاد ایمان پر قائم رہے، اسی پر خاتمہ ہو، اس کے لیے فکر کریں۔ اور وہ فکر آج امت مسلمہ بھول بیٹھی ہے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آج قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے اولاد کے پاس بھی اور ان کے ماں باپ کے پاس بھی بالکل وقت نہیں ہے۔ تمام کاموں کے لیے، کھیل کود کے لیے اور دوسرے تمام چیزوں کے لیے بچے کے پاس وقت ہے، لیکن پابندی اور اہتمام کے ساتھ دینی تعلیم کے لیے، بنیادی تعلیم، قرآن کی تعلیم یعنی قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھنا ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے۔ اگر بچے بچپن میں اس کام سے نہیں فارغ ہوئے تو آگے چل کر جو ہے ان کا قرآن کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ اس کی زندہ مثال ہم میں سے ہزاروں لوگ ہیں کہ ان کے پاس آج فرصت ہے، پیسہ ہے، موقع ہے، مواقع ہے، لیکن بچپن میں نہیں سیکھا ہے تو بڑے ہو کر بہت کم لوگ ہیں جو سیکھ پاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس دعا کو سمجھیے کہ ہمیں بھی اپنے اولاد کی دین کی فکر کرنا چاہیے، اور دین کی فکر کے لیے دین سے جڑی ہوئی جو بنیادی چیزیں ہیں قرآن و حدیث، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے رہنا چاہیے، اس میں انہیں لگائے رکھنا چاہیے۔ نہیں رکھیں گے تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے دین اجنبی بن کر رہ جائے گا، غیر مانوس بن کر رہ جائے گا، پڑوسی اور جو ہے ایک مسافر کی طرح رہ جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ذکر قرآن نے کیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔